السلام علیکم، میرا نام ہے ماہین اور میں آپ کی ویجی کی ہارر سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ہارر واقعہ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا اظہار لازمی بال لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو چلیں سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں انہی کی زبانی۔ آج سے کچھ سال پہلے میرے دادا ابو نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا تھا جسے سن کر مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے اس رات کی تفصیل بتانا شروع کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میرے دادا ابو جوان تھے۔ وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بجلی بہت کم ہوتی تھی اور رات کو پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا۔ ایک سرد رات دادا ابو اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ رات قریب 11 بج رہے تھے۔ راستہ سنسان تھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پرانی سی لالٹین تھی اور وہ دادا ابو کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دادا ابو اس کے قریب پہنچے۔ بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اس راستے سے مت جاؤ۔ دادا ابو نے پوچھا، کیوں؟ بوڑھے نے صرف اتنا کہا، آج رات وہ پھر نکلی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی اندھیرے میں چل دیا۔ دادا ابو ہنس دیے۔ انہیں لگا کوئی پاگل آدمی ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد انہیں پیچھے سے پائلوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ چن چن چن۔ راستہ بالکل خالی تھا، لیکن آواز صاف آ رہی تھی۔ دادا ابو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جو انہوں نے دیکھا اس نے ان کا خون جما دیا۔ سفید کپڑوں میں ایک عورت راستے کے بیچ کھڑی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں زمین کو چھو بھی نہیں رہے تھے۔ رات بہت ٹھنڈی تھی، لیکن دادا ابو کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ دیکھا۔ عورت اب پہلے سے زیادہ قریب تھی، حالانکہ کسی نے اسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دادا ابو نے نظر نیچے کی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ دادا ابو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً تیز قدم چلنے لگے، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد پائلوں کی آواز پھر سنائی دی، چن چن چن۔ اور اس بار آواز پیچھے سے نہیں، بالکل سامنے سے آ رہی تھی۔ دادا ابو رک گئے۔ ان کے سامنے کوئی نہیں تھا، مگر آواز صاف تھی۔ اچانک ہوا کا بہت تیز جھونکا آیا اور راستے کے کنارے کھڑا پرانا برگد کا درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ تبھی کسی نے درخت کے اوپر سے ہنسنا شروع کر دیا۔ دادا ابو نے ہمت کر کے اوپر دیکھا اور ان کی سانس رک گئی۔ درخت کی موٹی شاخ پر وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پہلی بار نظر آیا۔ اس کی آنکھیں پوری سیاہ تھی اور اس کے ہاتھوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ دادا ابو نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھا شروع کیا، عورت کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور پھر وہ درخت سے نیچے کود گئی، لیکن زمین پر گرنے کی کوئی آواز نہیں آئی، جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ دادا ابو فوراً بھاگنے لگے۔ راستہ لمبا تھا، اندھیرا بہت گہرا تھا، لیکن پیچھے سے پائلوں کی آواز لگاتار آ رہی تھی اور ہر منٹ کے ساتھ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ چن چن چن۔ دادا ابو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیز اب ان کے بالکل پیچھے ہے۔ پھر اچانک کسی نے دادا ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دادا ابو کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ انہیں یقین تھا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، لیکن جب انہوں نے دھیرے سے پیچھے دیکھا تو وہاں گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کھڑے تھے۔ بیٹا، کیا ہوا؟ دادا ابو نے کانپتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ امام صاحب کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ دادا ابو نے پوچھا۔ کسے؟ سفید سایہ۔ امام صاحب نے بتایا کہ کئی سالوں سے گاؤں کے باہر
اس راستے پر عجیب واقعات ہوتے آئے ہیں۔ کئی مسافر رات کو ایک عورت دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کچھ لوگ بے ہوش ملتے اور کچھ لوگ کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ دادا ابو کا گلا خشک ہو گیا، لیکن وہ چیز میرے پیچھے کیوں تھی؟ امام صاحب نے جواب نہیں دیا، بس انہیں اپنے ساتھ مسجد لے گئے۔ مسجد چھوٹی سی تھی، اندر صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ دادا ابو نے سوچا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصلی خوف تو اب شروع ہونا تھا۔ رات کے قریب 2 بجے مسجد کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ امام صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، ان کا چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ اندر ہی رہنا۔ دادا ابو کھڑکی کے پاس گئے اور باہر جھانک کر دیکھا۔ مسجد کے باہر وہی سفید کپڑوں والی عورت کھڑی تھی۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف دیکھ رہی تھی، بالکل ہلے بغیر، بالکل سانس لیے بغیر، اور پھر اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس کی مسکراہٹ اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا چہرہ عجیب لگنے لگا۔ دادا ابو نے فوراً نظر ہٹا لی، لیکن اسی وقت مسجد کے دروازے پر 3 زور کی دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، پورا کمرہ گونج اٹھا۔ پھر ایک اور آواز آئی، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ دادا ابو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ امام صاحب نے قرآن اٹھایا اور اس رات مسجد کے اندر جو ہوا اس کا ذکر آج بھی گاؤں کے بزرگ دھیمی آواز میں کرتے ہیں۔ دادا ابو اور امام صاحب دونوں خاموش کھڑے تھے۔ پورا ماحول عجیب خوف سے بھر چکا تھا۔ دروازہ کھولو، آواز ایک عورت کی تھی، لیکن اس میں کچھ غیر فطری تھا، جیسے ایک ہی وقت میں کئی لوگ بول رہے ہوں۔ اور پھر اچانک دستکیں بند ہو گئی۔ پورا علاقہ خاموش ہو گیا، اتنا خاموش کہ دادا ابو کو اپنی سانسیں سنائی دینے لگی۔ امام صاحب دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے باہر جھانکا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ سفید کپڑوں والی عورت غائب ہو چکی تھی۔ دادا ابو نے سکون کا سانس لیا، مگر اصلی خوف ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی دونوں واپس مڑے، مسجد کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹھپ ٹھپ ٹھپ۔ دادا ابو جم گئے، مسجد کے اندر کوئی ہے۔ امام صاحب نے فوراً ٹارچ اٹھائی، دونوں آواز کی طرف بڑھے۔ مسجد کے پچھلے حصے میں ایک پرانا اسٹور روم تھا، دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ حالانکہ سونے سے پہلے امام صاحب نے اس دروازے کو خود لاک کیا تھا۔ امام صاحب نے دروازہ پورا کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور پھر روشنی ایک چہرے پر جا کر رک گئی۔ دادا ابو کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسٹور روم کے کونے میں کوئی بیٹھا تھا، سفید کپڑوں میں، سر نیچے جھکایا ہوا۔ وہی عورت، لیکن وہ مسجد کے اندر کیسے آئی؟ دروازہ تو کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ امام صاحب نے زور سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز بلند ہوئی، عورت نے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پوری کالی تھی اور چہرہ پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے پہلی بار بات کی، یہ میرا علاقہ ہے، اسے لے کر جاؤں گی، اور اس نے سیدھا دادا ابو کی طرف انگلی کر دی۔ دادا ابو کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ امام صاحب نے تلاوت اور تیز کر دی۔ تبھی پورا کمرہ زور سے ہلنے لگا، شیلفوں پر رکھی چیزیں گرنے لگی، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی، اور پھر ایک اتنی زور کی چیخ گونجی کہ دادا ابو نے اپنے کام بند کر لیے، اور اگلے ہی لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اسٹور روم خالی تھا اور غائب ہو چکی تھی، لیکن زمین پر کیچڑ سے ایک نشان بنا ہوا تھا، ایک تیر جو گاؤں کے پرانے قبرستان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔